بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 50، جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، مجاز مرسل مفرد کے بارے میں تفصیل سے بحث ہو گئی ہے۔ اسی طرح استعارہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بحث ہو گئی ہے۔ مبحث پنجم، مبحث خامس مجاز مرسل مرکب کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں ہم مجاز مرسل مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مجاز مرسل مرکب کی تعریف کیا ہے اور کہاں کہاں پر مجاز مرسل مرکب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مجاز مرسل مرکب، مجاز مرسل مرکب کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہی جو ہم نے پڑھا ہے مجاز مرسل مفرد اسی ہی کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ وہ مفرد میں تھا اور یہ مرکب میں ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کوئی مشکل بحث نہیں ہے، چھوٹا سا بحث ہے۔ مجاز مرسل مرکب فرماتے ہیں کہ کلام کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہاں پر جملے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کلام کی بات ہو رہی ہے، فقط ایک لفظ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کلام کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کرنا، کسی ایسی مناسبت کی وجہ سے کہ جو مشابہت کی نہ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ہو کہ جو اس کو معنی وضعی مراد لینے سے مانے ہو۔ بالکل آسان ہے، یعنی ایک کلام ہے جو مثلا خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جملہ خبریہ ہے۔ اب آپ اس کو جملہ خبریہ کو آپ استعمال کر کے انشاء مراد لیتے ہیں، یا مثلا جملہ انشائیہ ہے، وہ ہے تو جملہ انشائیہ لیکن آپ اس کو استعمال کر کے اس سے مراد خبر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مجاز مرسل مرکب ہو گیا، یعنی کلام کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور معنی مراد لے لیا، لیکن کسی اور مشابہت کی وجہ سے، وہ مشابہت کسی اور مناسبت کی وجہ سے، مناسبت جو ہے وہ مشابہت کی نہ ہو، ساتھ قرینہ بھی ہو، قرینہ خواہ وہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو، جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر معنی وضعی جو ہے وہ مراد نہیں لیا گیا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، زید آیا ہے۔ اب زید آیا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے تو جملہ خبریہ، لیکن اس جملہ خبریہ کو ہم نے استعمال کیا انشاء میں، انشاء ہم نے مراد لیا اس سے، زید آیا ہے، یعنی ہم نے سامنے والے سے سوال کیا کہ بھئی بتاؤ زید آیا ہے کہ نہیں آیا، حالانکہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن اس سے ہم نے مراد انشاء کا لیا۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے لیکن اس سے مراد خبر کا لیا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت، اور اس بارے میں تفصیل سے علم معانی میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض اغراض بلاغی کے تحت یہ جملہ خبریہ میں بھی ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ میں بھی ہوتا ہے۔ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کن اغراض بلاغی کے تحت جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہوتا تو جملہ خبریہ ہے لیکن اس سے مراد انشاء لیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں پر جملہ انشائیہ کو ہم لا کر اس سے مراد خبر لیتے ہیں، اور وہ کون سے اغراض بلاغی ہے، اس بارے میں تفصیل سے ہم علم معنی میں کیونکہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر صاحب کتاب نے تفصیل سے بحث نہیں کی ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، آج کے درس میں کوئی مشکل نقطہ ہے ہی نہیں۔ المبحث الخامس فی المجاز المرسل المرکب، بحث خامس مجاز مرسل مرکب کے بارے میں ہے۔ المجاز المرسل المرکب هو استعمال الكلام في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعی۔ فرماتے ہیں کہ مجاز مرسل مرکب یعنی کلام کو غیر ما وضع له میں استعمال کرنا، کلام کو ایک ایسے معنی کے لیے استعمال کرنا کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا، ساتھ یہ کہ
وہ جو مناسبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کلام کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ مشابہت کی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مشابہت کی ہو تو پھر وہ استعارہ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرینہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتائے کہ یہاں پر اس کلام سے معنی وضعی مراد نہیں لیا گیا۔ وَيَقَعُ أَوَّلًا فِي الْمُرَكَّبَاتِ الْخَبَرِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْإِنشَاء۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا یعنی مجاز مرسل مرکب جو ہے یہ مرکبات خبریہ میں بھی واقع ہو جاتا ہے، یعنی ہم جملہ تو خبر کا لے کر آتے ہیں لیکن اس سے مراد انشاء لے لیتے ہیں، لأغراض سبقت منہا، بہت سارے اغراض کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پہلے گزر گئے ہیں۔ ایک دو بطور مثال یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اور یقع اولن کے بعد جو ثانین ہے وہ بات یہی ہے کہ کبھی کبھار ہم مرکبات انشائیہ کو استعمال کر کے اس سے مراد خبریہ یعنی خبر لیتے ہیں۔ التحسر و اظہار التأسف، کبھی کبھار آپ حسرت کرنے کے لیے اور غم کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے آپ جملہ تو خبر کا لے کر آتے ہیں لیکن مراد اس سے انشاء لے لیتے ہیں، یعنی تحسر حسرت کا اظہار کرنا، اظہار حسرت کرنا، غم کا اظہار کرنا، اس کے لیے بنیادی طور پر یعنی یہ انشاء میں سے ہیں یہ، لیکن آپ خبر جب استعمال کر کے اس سے مراد تحسر لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، یعنی آپ نے کلام کو ایک ایسے معنی کے لیے استعمال کیا کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا ہے، کیونکہ خبر بنیادی طور پر فائدۃ الخبر یا لازم الفائدہ، یعنی خبر کے دو فائدے ہیں جس کے لیے خبر وضع ہوا ہے، فائدۃ الخبر یا لازم الفائدہ، اس کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تحسر اور اظہار تعصب اور ان چیزوں کے لیے جو ہے خبر وضع نہیں ہوا، اس کے لیے انشاء وضع ہوا ہے۔ شاعر کا قول ہے، شاعر کا شعر ہے، ذهب الصبا وتولت الايام فعلى الصبا وعلى الزمان سلام، بچپنے کا دور گزر گیا اور وہ دن بھی گزر گئے، بچپنے اور ان دنوں پر سلام ہو۔ ابھی دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ خبر کے ہیں، جملات جو ہیں وہ خبریہ ہیں، لیکن ان جملات کے ذریعے سے یعنی اس جملے کے ذریعے سے، جملے خبریہ کے ذریعے سے شاعر کیا کرتا ہے، تحسر حسرت کرتا ہے، غم کا اظہار کر رہا ہے۔ فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه، اگرچہ اصل میں جملہ کیا ہے، خبریہ ہے، إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر والتحزن على ما فات من الشباب، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہاں پر یہ انشاء میں استعمال ہوا ہے، تحسر حسرت کے لیے استعمال ہوا ہے، غم کا اس کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو بچپنا یا جو جوانی جو ہے شاعر اس سے گزر کے مثلا بوڑھا ہو گیا ہے نا، بچپنا اور جوانی اور نوجوانی ان سے گزر کر یہ جو بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس بنا پر وہ یہ الفاظ لے کر آتے ہیں۔ سبا سے مراد آپ نوجوانی بھی لے سکتے ہیں، یعنی بچپنے کا دور اور نوجوانی کا جو دور ہے وہ گزر گیا اور اب بڑھاپا جو ہے وہ آ گیا۔ اظہار الضعف کما فی قولہ، کبھی کبھار ضعف یعنی کمزوری کے اظہار کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، خبر کا استعمال کرتے ہیں، جملے خبریہ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے لیے تو انشاء وضع کیا گیا ہے، خبر کو اظہار ضعف کے لیے وضع نہیں کیا گیا، خبر کو فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ مثلا شاعر کا شعر ہے، رب انی لا استطیع استبارا فاعف عنی یا من یقبل العثارا، اے میرے رب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، اے وہ ذات جو خطائیں معاف کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ربی انی لا استطیع استبارا، اللہ تعالیٰ کو خبر تو ہم نہیں دے رہے نا جب ہم یہ بات کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اے رب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، کیا وہ خبر دے رہے ہیں اللہ کو کہ مجھ میں صبر کی طاقت نہیں ہے؟ نہیں، خبر نہیں دے رہے، بلکہ اظہار ضعف، اللہ کے بارگاہ میں کمزوری کا، اپنی ناتوانی کا
اظہار کر رہے ہیں. لہٰذا جملہ تو خبریہ کا ہے لیکن استعمال انشاء میں ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز مرکب مرسل، کیونکہ مکمل جملہ ہے، مرکب ہے. وثانیاً فی المرکبات الانشائیہ، بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں؟ مرکبات انشائیہ ہوتے ہیں، کالامر والنہی والاستفہام، مثلا امر ہے، نہی ہے یا استفہام ہے. التی خرجت عن معانیها الاصلیہ، اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اصلی معنی سے خارج ہو کر، یعنی اپنے اصلی معنی سے نکل کر کوئی اور معنی دے رہے ہوتے ہیں. ہے تو امر لیکن معنی خبر کا دے رہا ہے مثلا، تو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس سے تو یہ نکل گیا نا، کوئی اور معنی دے رہے ہیں. تو اس طرح یہ بھی مجاز مرکب مرسل بن جائے گا. واستعملت فی معان اخر، کسی اور معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. کما فی قول النبی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا بھی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی میرے اوپر جھوٹ بولے تو اب یہاں پر فلیتبوأ امر ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پہ امریہ معنی نہیں ہے، یعنی یہاں پر امر کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو معنی ہے اذ المراد یتبوأ مقعدہ، یعنی اس کے پشت کو آگ سے بھر دیا جائے. یہ وہ حدیث ہے، اگر آپ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 208 دیکھیں تو یہی حدیث جو ہے علم رجال کا سبب بنا ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے اسی حدیث پر استدلال کرتے ہوئے، اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علم رجال کی بنیاد رکھی ہے. آپ خطبہ نمبر 208 میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. والعلاقة في هذا السببية لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره بما تتضمنه فظاهره أمر ومعناه خبر. یہاں پر جو علاقہ ہے وہ سببیت کا ہے. کیوں؟ کیونکہ متکلم کا جو انشاء ہے، یعنی متکلم جو کہہ رہا ہے کہ فلیتبوأ، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا مراد فلیتبوأ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر دینا ہے تو یہ انشاء، لیکن متکلم کے کلام سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ متکلم آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ فرما رہے تھے. لیکن کیا اس دور میں ہی مثلا کیا نام ہے ان کا وہ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ابھی جو ہے جو میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں ان کے مثلا پشت جو ہیں وہ بھر دیں آنکھ سے؟ نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک جو بھی میرے اوپر جھوٹ بولے گا اور میری طرف جھوٹ کی نسبت دے گا، یعنی جو بھی میری طرف جھوٹ کی نسبت دے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں، یعنی قیامت کے دن یا مثلا قیامت کے بعد اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو یعنی اس کے پشت کو آگ سے بھر دے گا. لہذا ظاہر میں تو امر ہے لیکن اس کا جو معنی ہے وہ خبر ہے، یعنی جملہ انشائیہ خبر کا معنی دے رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.